بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینفو ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو عورت اور مرد دونوں کے اعتکاف کا مکمل اسلامی طریقہ بتانے والا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اعتکاف میں بیٹھنے کی شرائط کا علم ہونا چاہیے۔ مسلمان ہونا، اعتکاف کی نیت کرنا، پاک و صاف ہونا، عاقل ہونا اہم شرائط ہیں۔ مرد کے لیے اعتکاف مسجد میں ضروری ہے اور عورت گھر میں جہاں پر نماز اور تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے وہاں بیٹھے۔ اس جگہ کو مسجد بیت کہا جاتا ہے۔ عورت کا خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ عورت اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے خاوند سے اجازت لے لے۔ شریعت کی روح سے مسنون اعتکاف کا آغاز 20 رمضان المبارک کی شام اور 21 رمضان المبارک کے آغاز کے درمیان سے ہو جاتا ہے۔ عید کا چاند دیکھتے ہی اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، چاہے چاند 29 تاریخ کا ہو یا 30 تاریخ کا۔ ناظرین، اعتکاف کے دورانیہ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم واجب اعتکاف ہے۔ اگر کسی نے نظر یعنی منت وغیرہ مانی ہو کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 7 دن یا 10 دن اعتکاف میں بیٹھوں گا یا بیٹھوں گی، تو اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، جس کا بجا لانا ہر حال میں ضروری ہے۔ دوسری قسم ہے سنت موقدہ اعتکاف کی۔ رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف سنت موقدہ کفایہ ہے، یعنی اگر محلہ یا بستی کے چند لوگ اسے کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اگر کوئی نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ تیسری قسم مستحب اور نفل اعتکاف ہے۔ اس کا کوئی دورانیہ یا وقت مقرر نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی نفل اعتکاف ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جب مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ عورت بھی مسجد بیت میں داخل ہو تو نیت کر لے تو ثواب ملتا رہے گا۔ ناظرین، زبان سے نیت کرنا فرض نہیں، اصل نیت دل کے ارادے کی ہوتی ہے۔ ہاں، اگر زبان سے کہہ دے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو بہتر ہے۔ بغیر کسی ضروری امر کے اعتکاف والی جگہ سے چلے جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ موبائل فون پر اعتکاف کے دوران لوگوں سے گپیں لگانے سے بھی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، اسی طرح گیم کھیلنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اعتکاف کے دوران کس طرح عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز پنجگانہ باقاعدگی سے ادا کی جائے، تکبیر تحریمہ کا خاص اہتمام کیا جائے، تہجد، اشراق، چاشت، صلوات و تسبیح کا خاص اہتمام کیا جائے، باوضو رہا جائے، مسجد کے آداب کا خاص خیال رکھا جائے۔ اگر کسی شخص کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو پہلے اسے چاہیے کہ دوسری عبادات کی بجائے اپنی قضا نمازوں کو بجا لائے۔ ناظرین، اعتکاف کے دوران ویسے تو ہر دن رات اہم ہے، لیکن شب قدر کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ ناظرین، اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ ہر تاک رات میں عبادت اور دعا میں خوب کوشش کرے اور یہ دعا کثرت سے پڑھے۔ دعا سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ناظرین، امید ہے آپ کو بات پوری طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔